وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور انہوں نے بنا لیے ہیں جنوں میں سے اللہ کے شریک، وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا، پیدا اللہ نے کیا ہے اور مشکل کشا انہوں نے بنایا ہوا ہے جنات۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے گھڑ لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے، یعنی کہ عشق دے چلے نے، علم تو بغیر نے نا، بغیر علم کے۔ علم والا تو یہ نہیں کرے گا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ بت بھی جو بنائے ہوئے تھے وہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے تھے، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جو شرک شروع ہوا وہ قوم نوح میں اس طرح ہوا کہ اللہ کے نیک بندے تھے جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ان کی اولادوں نے آگے سے ان کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے جہاں بیٹھ کے وہ عبادت کرتے تھے وہاں پتھر رکھنے شروع کیے کہ ان پتھروں کو دیکھیں گے تو بزرگوں کی یاد آئے گی۔ پھر اس سے اگلی نسل آئی، انہوں نے وہ پتھر تراشنے شروع کر دیے، اس سے اگلی نسل آئی، انہوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے شرک گریجولی داخل ہوا۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، پاک ہے وہ اللہ، بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں، ان عقیدوں سے جو اللہ کے ساتھ یہ منسوب کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بدیع السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ بدیع کہتے ہیں اس کریٹر کو جو بغیر کسی نمونے کے کوئی چیز پیدا کرتے ہیں۔ بدعت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے نا، جو پہلے دین میں آئی نہیں تھی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے کریشن ایکس نہیلو کی ہے، عدم محض سے وجود بخشا ہے چیزوں کو۔ خالق انسان بھی ہے، لکڑی سے فرنیچر بنا لیتا ہے، لیکن لکڑی کون بناتا ہے؟ اللہ۔ لکڑی نہیں کوئی بنا سکتا۔ انسان جو کچھ کرتا ہے اس پلانٹ پہ موجود جتنے بھی ریسورسز ہیں، میٹیریلز ہیں، ان کو یوز کر کے چیزیں بناتا ہے۔ یار اللہ کو دیکھیں کہ ایک بے قدر بیج کو سورج کی روشنی کے ذریعے اتنا بڑا درخت بنا دیتا ہے۔ اس وقت پلانٹ پہ ایسے درخت بھی ہیں جن کی ہائٹ 300 تک بھی ہے، 300 فٹ تک، اور ان کو بھی پانی اوپر تک پہنچ رہا ہوتا ہے زمین سے سک کر کے، وہ سرفیس ٹینشن کے ذریعے۔ اگر موٹر لگانی پڑ جائے سرکار، آپ تو ایک علاقے کے درختوں کے بجلی نہیں پوری کر سکتے جو ان کو پانی چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہزاروں کلو واٹ موٹریں چاہیے یہ جو بڑے درختوں کو پانی فیڈ کرنے کے لیے، وہ جو خود بخود ساک کر رہے ہیں۔ سر خود بخود نہیں کر رہے، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ایسا فزیکل فینومینا آف نیچر سیٹ کر دیا ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھے کیسے امتحان میں ڈالا ہے کہ خود پیچھے ہے، اتنا کچھ واضح کر دیا ہے لیکن نظر کچھ نہیں آتا، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے؟ اسی کے پیچھے تو قیامت ہے۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کا کوئی بچہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس نے اپنی بیوی کسی کو اختیار نہیں کیا۔ لم یلد ولم یولد۔ اچھا سورہ الزمر میں آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کسی کو بنانا ہوتا نا تو اپنی مخلوق میں سے ہی کسی کو چن لیتا۔ اگر مخلوق میں سے وہ کسی کو بیٹا چنتا بھی نا تو وہ رہتی تو مخلوق۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو، ورنہ تو انسان کا بیٹا اگر انسان ہے تو پھر اللہ کا بیٹا بھی الہ ہوتا۔ وہ جو آیا سورہ الزخرف میں، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم فرماؤ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا۔ تو عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ محال ہے کہ اللہ کسی کو اپنا بیٹا چنے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، اور سورہ زمر میں تو اور مور لگا دی کہ اگر اللہ نے کوئی بیٹا بنانا بھی ہوتا نا تو مخلوق میں سے ہی چنتا، بیٹا پھر بھی نہیں اللہ نے۔ اللہ کلّا ہی ہے جی، ہاں توحید قائم ہے اپنی جگہ۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا علم بھی اس کے پاس ہے۔
یعنی یہ چیزیں بنا کے اللہ نے چھوڑ نہیں دی ہیں. سرکار نہ صرف یہ چیزیں پیدا کی ہیں بلکہ ان کا کنٹرول بھی رکھا ہوا ہے. انسان سوچ سکتا ہے یار 20 لاکھ 2 ملین سے زیادہ سپیشیز پلانٹ ارتھ پہ انسانوں، جانداروں، چاہے وہ نباتات ہوں چاہے حیوانات، وہ ہو چکی ہیں ابھی تک ڈسکور. سائنٹسٹ تو کہہ رہے ہیں کہ 4 ملین تک جا سکتی ہیں. پھر ہر ایک سپیشی کی آگے خربوں میں تعداد ہے. صرف جو زمین پہ کیڑے حشرات الارض اتنے ہیں کہ اگر زمین پہ بسنے والے یہ 7 ارب کے قریب انسانوں میں سے ہر ایک انسان کو 20 کروڑ دے دیا جائے نا، 20 کروڑ اس کا، 20 کروڑ اس کا، 20 کروڑ اس کا، سرکار یہ کیلکولیٹر ہی فیل ہو جائے گا. 7 ارب 7 بلین ملٹیپلائڈ بائی 200 ملین، کرو کیلکولیشن. یہ تو صرف حشرات الارض ہے جو یہ کیڑے مکوڑے ہیں. تو سائنٹسٹ نے تو کہہ دیا جناب 1 اسکوائر انچ بھی پلانٹ ارتھ پہ ایسا نہیں ہے جہاں کوئی زندہ مخلوق نہ ہو. ایک ڈبہ جو ہے انچ بائی انچ کا، یہ بھی کسی مخلوق سے خالی نہیں ہے. ہمارے جسم پہ بھی کتنے بیکٹیریاز ہیں جو خوراک حاصل کر رہے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ آپ کو پھر نظر آئیں گے خوردبین کے ذریعے، مائکروسکوپ کے ذریعے. ہمارے منہ کے اندر ہزاروں بیکٹیریاز ہیں، معدے کے اندر ہیں، کسی کو پتا بھی نہیں تھا، یہ تو بھی سائنس بتا رہی ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تمہارا پالنے والا. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے. اینڈ رزلٹ اللہ نے ہر چیز کا یہ نکالنا ہے کہ بھائی جس کی یہ کوالٹیز ہے نا، پوجنا اسی کو ہے، دعا اسی سے کرنی ہے، معبود وہی. خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو. یہ اینڈ رزلٹ یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مان لیا اور ساتھ ہی کہا کہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، کام چپ کے رکھو. نہیں، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اللہ کی ماننی ہے. یہ پہلے آیا کہ اللہ کو مانو، پھر آیا فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ایک بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اجتناب کرو طاغوت سے. عبادت کہتے ہیں عاجزی کے ساتھ ٹوٹل اوبیڈینس کرنا کسی ہستی کی، یہ ہے عبادت. اس میں ظاہر ہے ساری عبادات، حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں شامل ہیں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کے اوپر نگہبان بھی ہے. ہر چیز اس نے، یہ نہیں ہے کہ آپ بنا کے فرشتوں کے، بزرگوں کے یا جنات کے حوالے کر دیے. نہیں، سرکار فرشتے جن کی ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں نا، وہ بھی ڈسیو ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کی لمیٹیشن رکھی ہے. قیامت والے دن جو آتا ہے کہ ڈھیروں ڈھیر نیکیاں لے کر آئیں گے لوگ، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، شہید کو بلایا جائے گا، سخی کو بلایا جائے گا، اور قرآن کے قاری کو الٹیمیٹلی اسے ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں پھینکا جائے گا. فرشتوں نے ان کی وہ نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی. فرشتے لکھ لیں گے فلانا دامت برکاتہم عالیہ، اندر فلانا ٹینگا کے ہے، وہ تو نہیں انہوں پتا بھی اندر کیا کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، کیا کر رہا ہے. فرشتے تو ظاہری اعمال کاپی کرتے ہیں، اصل چیک جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے.